آج ہمارے سامنے جو مواد ہے اس کا موضوع کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ انسانیت کی پوری کہانی، لاکھوں سال پتھر کے اوزاروں سے لے کر اسمارٹ فونز تک، سب کچھ ایک ہی داستان میں۔ سچ پوچھیں تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمارا مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں، بلکہ اس لمبے سفر کے ان اہم موڑوں کو پکڑنا ہے جنہوں نے سب کچھ بدل دیا، اور یہ سمجھنا ہے کہ وہ آج بھی ہم پر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اور یہی بات اسے دلچسپ بناتی ہے۔ یہ صرف بادشاہوں اور جنگوں کی فہرست نہیں ہے۔ اگر آپ ذرائع کو غور سے دیکھیں تو آپ کو کچھ پیٹرنز نظر آئیں گے۔ پیٹرنز؟ کس طرح کے پیٹرنز؟ مثلاً ہر نئی ٹیکنالوجی معاشرے کو کیسے بدلتی ہے، اکثر ان طریقوں سے جن کا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا، یا کیسے مختلف ثقافتوں کا ٹکراؤ اور ملاپ ہی دراصل جدت اور نئی ایجادات کو جنم دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف کیا ہوا کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ کا 99% سے زیادہ حصہ وہ ہے جسے ہم قبل از تاریخ کہتے ہیں۔ جی، یعنی وہ زمانہ جب نہ شہر تھے نہ لکھنے کا کوئی نظام تھا۔ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی کامیابیاں کیا تھیں؟ دیکھیں، اس دور میں دو انقلابی چیزیں ہوئیں۔ پہلی تھی پتھر کے اوزار بنانے کی صلاحیت۔ پتھر کے اوزار؟ یہ تو بہت سادہ سی بات لگتی ہے۔ سننے میں سادہ لگتا ہے، لیکن اس ایک چیز نے انسان کو فوڈ چین میں سب سے نیچے سے اٹھا کر اوپر پہنچا دیا۔ یہ صرف شکار کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس نے ہمیں ہر طرح کے ماحول میں زندہ رہنا سکھایا۔ اور دوسری، شاید اس سے بھی بڑی چیز، آگ پر قابو پانا تھا۔ آگ؟ یعنی صرف گرمی اور جنگلی جانوروں سے بچاؤ کے لیے، یا اس کا کوئی گہرا مطلب بھی تھا؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر سوال اٹھایا ہے۔ گرمی اور تحفظ تو ظاہر ہے، لیکن اصل انقلاب کہیں اور آیا۔ آگ نے ہمیں کھانا پکا کر کھانے کا موقع دیا۔ اچھا۔ پکا ہوا کھانا ہضم کرنا آسان ہوتا ہے اور اس سے زیادہ توانائی ملتی ہے۔ کچھ ماہرین کا تو خیال ہے کہ اسی اضافی توانائی نے ہمارے دماغوں کو بڑا ہونے اور زیادہ پیچیدہ سوچنے میں مدد دی۔ واہ! آگ صرف ایک چولہا نہیں تھی، وہ ایک سماجی مرکز تھی، جہاں لوگ کہانیاں سناتے، منصوبے بناتے اور رشتے مضبوط کرتے۔ یہیں سے شاید زبان نے بھی ٹھیک سے پھلنا پھولنا شروع کیا۔ تو یہ انسانیت کا پہلا سافٹ ویئر اپ گریڈ تھا ایک طرح سے۔ بالکل، آپ اسے ایسا کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی آگ نے ہمیں حیاتیاتی اور سماجی دونوں طور پر بدل دیا، اور پھر تقریباً 3 لاکھ سال پہلے ہم یعنی ہومو سیپینز منظر عام پر آئے۔ مواد بتاتا ہے کہ ہم افریقہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ جی، لیکن صرف زندہ رہنا ہی کافی نہیں تھا۔ ہمیں غاروں میں پینٹنگز ملتی ہیں، چھوٹے چھوٹے مجسمے ملتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ صرف وقت گزارنے کے لیے تھا؟ قابل ہو چکا تھا۔ وہ چیزوں کو ان کے ظاہری مطلب سے ہٹ کر دیکھ سکتا تھا۔ علامتی سوچ سے کیا مراد ہے؟ مطلب ایک جانور کی تصویر صرف جانور نہیں تھی، وہ شاید شکار کی کامیابی کی دعا تھی، یا قبیلے کی شناخت کی علامت۔ تدفین کی رسومات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ وہ صرف جی نہیں رہے تھے، بلکہ اپنے وجود کے معنی تلاش کر رہے تھے۔ اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ تقریباً 10,000 سال قبل مسیح، جسے مواد میں نیولتھک انقلاب کہا گیا ہے، زراعت کی ایجاد۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ تو ایک بہت مثبت قدم تھا، ہے نا؟ مستحکم خوراک، مستقل گھر۔ ہاں، لیکن یہ ایک سودا تھا، ایک بہت بڑا سودا، اور یہ ایک دو دھاری تلوار تھی۔ ایک طرف تو آبادی بڑھی، خوراک کا ذخیرہ ممکن ہوا، اور لوگوں کو شکار کی تلاش میں بھٹکنا نہیں پڑا۔ لیکن دوسری طرف اسی انقلاب نے سماجی عدم مساوات کی بنیاد رکھی۔ پہلی بار میری زمین اور تمہاری زمین کا تصور آیا۔ اچھا۔ کچھ لوگوں کے پاس دوسروں سے زیادہ اناج اور وسائل جمع ہو گئے، اور جب لوگ ایک جگہ مستقل طور پر رہنے لگے تو بیماریوں کا پھیلنا بھی آسان ہو گیا۔ تو کیا ہم زیادہ خوش تھے؟ اس پر بحث آج بھی جاری ہے۔ واہ! میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زراعت سے جو مسائل پیدا ہوئے انہی کو حل کرنے کے لیے تہذیبوں کا جنم ہوا۔ بالکل یہی ہوا۔ جب ہزاروں لوگ ایک جگہ رہیں گے تو انہیں منظم بھی تو کرنا پڑے گا۔ جی بالکل، اسی سوال کا جواب دینے کے لیے میسوپوٹیمیا جیسی تہذیبیں وجود میں آئیں۔
جب آپ کے پاس ہزاروں ٹن اناج ہو تو آپ کو اس کا حساب رکھنا پڑتا ہے. جب ہزاروں لوگ ایک ساتھ رہتے ہوں تو آپ کو قوانین کی ضرورت پڑتی ہے. یہیں سے تحریر اور قانون سازی کی ضرورت پیدا ہوئی. اچھا، تو یہ جو تحریر ایجاد ہوئی، کیا یہ شاعری یا کہانیاں لکھنے کے لیے تھی؟ دلچسپ بات یہی ہے کہ نہیں. مواد بتاتا ہے کہ ابتدائی تحریر خالصتاً بیوروکریسی کے لیے تھی. یہ گندم کی بوریوں، تیل کے مرتبانوں اور بیئر کے مٹکوں کا حساب رکھنے کا ایک طریقہ تھا. یعنی دنیا کی پہلی تحریر ایک ایکسل شیٹ کی طرح تھی؟ ہاں بالکل. ہومر کی نظم کی طرح نہیں. حمورابی کا ضابطہ قانون بھی اسی ضرورت کی پیداوار تھا کہ جب اتنی لوگ ایک ساتھ رہیں تو انصاف اور آرڈر کیسے قائم کیا جائے. اور مصر کے اہرام؟ وہ تو صرف بادشاہوں کے مقبرے تھے، ٹھیک؟ سطح پر تو یہی لگتا ہے، لیکن وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھے. اہرام دراصل بہت بڑے ریاستی منصوبے تھے. ذرا سوچیں، انہیں بنانے کے لیے کس قدر منصوبہ بندی، ریاضی، انجینئرنگ. اور لاکھوں مزدوروں کو منظم کرنے کی صلاحیت. بالکل. وہ صرف ایک مقبرہ نہیں بلکہ ریاست کی طاقت، اس کی ٹیکنالوجی اور اس کے مذہبی عقائد کا ایک بہت بڑا اشتہار تھے. وہ یہ بتاتے تھے کہ فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک دیوتا ہے. اور اسی دوران دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی تہذیبیں ابھر رہی تھیں، جیسے وادی سندھ اور چین. کیا یہ سب ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ تھیں؟ بڑی حد تک الگ تھیں لیکن مکمل طور پر نہیں. وادی سندھ کی تہذیب میں ہمیں جو شہری منصوبہ بندی اور صفائی کے نظام ملتے ہیں وہ اس وقت کے لحاظ سے ناقابل یقین حد تک جدید تھے. جی. دوسری طرف چین میں کنفیوشس جیسے فلسفی معاشرے کو اخلاقیات کی بنیاد پر جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کے درمیان براہ راست رابطہ کم تھا، لیکن تجارتی راستوں کے ذریعے خیالات، ٹیکنالوجی اور اشیاء کا تبادلہ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا. تو یہ دنیا کا پہلا گلوبلائزیشن تھا، بھلے ہی بہت سست رفتار سے. جی، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد کلاسیکی دور آتا ہے. یونان، روم، ہندوستان میں موریہ اور گپتا سلطنتیں. یہاں پر بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑے بڑے فلسفے ایک ساتھ نظر آتے ہیں. یونان نے ہمیں جمہوریت اور فلسفہ دیا. روم نے ایک بہت بڑی سلطنت کو قانون اور سڑکوں کے ذریعے جوڑ دیا. یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہاں ایک اہم تبدیلی آئی. اب زور صرف بقا پر نہیں تھا بلکہ اس سوال پر تھا کہ ایک اچھا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. یونان میں سقراط اور افلاطون جیسے فلسفر یہی سوالات پوچھ رہے تھے. صحیح. رومن سلطنت کی کامیابی صرف فوج کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ ان کی انجینئرنگ اور قانون کی وجہ سے تھی. انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا جس نے مختلف ثقافتوں کے کروڑوں لوگوں کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کر دیا. لیکن اسی دوران ہندوستان میں ایک بالکل مختلف قسم کا انقلاب آ رہا تھا. آپ صفر کے تصور کی بات کر رہے ہیں. یہ تو حیران کن بات ہے کہ کچھ نہیں کا خیال، یعنی صفر، جو آج ریاضی کی بنیاد ہے، ایک زمانے میں موجود ہی نہیں تھا. جی. اس کے بغیر رومی کیسے حساب کتاب کرتے ہوں گے؟ یہ تو سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے. وہ اپنے نمبر سسٹم سے کرتے تھے جو بہت پیچیدہ تھا. صفر اور اعشاری نظام کی ایجاد نے حساب کتاب کو اتنا آسان بنا دیا کہ اس کے بغیر جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ صرف ایک نمبر نہیں تھا، یہ سوچ کا ایک نیا دروازہ تھا. اچھا، جب ہم قرون وسطیٰ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں فوراً یورپ کے تاریک دور یا ڈارک ایجز کا خیال آتا ہے. لیکن کیا یہ نام درست ہے؟ کیا واقعی پوری دنیا کے لیے یہ ایک تاریک دور تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب یورپ کے نقطۂ نظر سے باہر نکل کر ملتا ہے. ہاں، رومن سلطنت کے خاتمے کے بعد یورپ سیاسی طور پر بکھر گیا تھا اور وہاں علمی سرگرمیاں کافی حد تک رک گئی تھیں. لیکن اسی وقت اسلامی دنیا اپنے سنہرے دور سے گزر رہی تھی. بغداد کا بیت الحکمت، قرطبہ اور قاہرہ علم کے وہ مراکز تھے جہاں دنیا بھر سے کتابیں جمع کی جا رہی تھی. تو کیا وہ صرف پرانے یونانی اور رومی علم کو محفوظ کر رہے تھے؟ نہیں، یہ صرف محفوظ کرنا نہیں تھا. مسلم علماء نے اس علم کا ترجمہ کیا، اس پر تنقید کی اور اس میں زبردست اضافہ کیا. الجبرا، کیمسٹری کے بنیادی اصول، طب میں نئی ٹیکنیکیں، یہ سب اسی دور کی دین ہیں. اور پھر یہی علم یورپ واپس پہنچا؟ جی، بعد میں جب یہی علم ترجموں کے ذریعے یورپ واپس پہنچا تو اس نے وہاں نشاط ثانیہ یعنی رینیسانس کی آگ بھڑکانے میں کلیدی کردار ادا کیا. تو جسے یورپ کے لیے تاریک دور کہا جاتا ہے، وہ باقی دنیا کے لیے جدت اور ترقی کا دور تھا. اور چین میں اس وقت کیا ہو رہا تھا؟
مواد میں پرنٹنگ، بارود اور کتب نما پر ذکر ہے۔ یہ ایجادات تو دنیا بدل دینے والی تھیں۔ بالکل، اور ان کا اثر بھی بہت گہرا اور غیر متوقع تھا۔ بارود نے جنگ کا طریقہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ پرنٹنگ نے علم کو چند لوگوں کی اجارہ داری سے نکال کر عام لوگوں تک پہنچانے کی بنیاد رکھی۔ اور کتب نما کے بغیر تو شاید اس کے بغیر یورپی مہم جوئی اور دنیا کے سمندروں کی کھوج شاید ممکن ہی نہ ہوتی۔ یہ سب چیزیں ایک ایسے دور میں ہو رہی تھی جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ 15ویں صدی کے بعد تو جیسے دنیا کی رفتاری تیز ہو گئی۔ نشاط ثانیہ، سائنسی انقلاب اور پھر یورپی طاقتوں کا پوری دنیا میں پھیلنا، یہ سب ایک ساتھ کیسے ہوا؟ یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ نشاط ثانیہ نے انسان کو کائنات کے مرکز میں لا کھڑا کیا۔ سائنسی انقلاب نے یہ نظریہ دیا کہ کائنات کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن مذہبی کتابوں سے نہیں بلکہ مشاہدے اور تجربے سے۔ یہ ایک بہت بڑا ذہنی انقلاب تھا۔ جی بالکل، اسی نئی سوچ اور نئی ٹیکنالوجی نے یورپی مہم جوئی کو ہمت دی کہ وہ نامعلوم سمندروں میں نکل جائیں۔ لیکن اس مہم جوئی کا ایک تاریخ پہلو بھی تھا، نوآبادیات اور غلاموں کی تجارت۔ ہاں، اور یہ اس کہانی کا ایک المناک حصہ ہے۔ جب دنیا کے مختلف حصے آپس میں جڑیں تو اسے کولمبین ایکسچینج کہا جاتا ہے۔ اس میں صرف ٹماٹو، آلو اور گھوڑے ہی ایک براعظم سے دوسرے براعظم نہیں گئے، بلکہ بیماریاں بھی گئیں۔ بیماریاں بھی گئیں جنہوں نے امریکہ کی مقامی آبادی کا صفایا کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی وسائل کی لوٹ مار اور کروڑوں انسانوں کو غلام بنانے کا ایک ایسا نظام شروع ہوا جس کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ اور پھر صنعتی انقلاب آیا۔ مواد کہتا ہے کہ یہ زراعت کے انقلاب کے بعد انسانی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو بدل دیا۔ پہلی بار ہم نے انسانوں یا جانوروں کی پھٹوں کی طاقت کی جگہ مشینوں کی طاقت کا استعمال شروع کیا۔ کوئلے اور بھاپ کی طاقت۔ جی، کوئلے اور بھاپ نے پیداوار کو ہزاروں گنا بڑھا دیا، لیکن اس کا ایک اور گہرا اثر ہوا۔ اس نے وقت کے تصور کو بدل دیا۔ فیکٹریوں کی وجہ سے پہلی بار کام کے اوقات اور فارغ وقت کی تقسیم پیدا ہوئی۔ لوگ فطرت کے چکر سے نکل کر گھڑی کے چکر میں بندھ گئے۔ یہ تو وہی 9 سے 5 والی زندگی ہے جس میں آج ہم میں سے اکثر لوگ جی رہے ہیں۔ بالکل، اس کی جڑیں صنعتی انقلاب میں ہیں۔ اس نے بے پناہ دولت پیدا کی، لیکن اس کے ساتھ شہروں میں بھیانک غربت، آلودگی اور ایک نئی سماجی تقسیم کو بھی جنم دیا۔ فیکٹری کے مالک اور فیکٹری کے مزدور۔ جی، اور اسی تقسیم کے جواب میں ہمیں سرمایہ داری، سوشلزم اور قوم پرستی جیسے بڑے نظریات ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو آج بھی ہماری دنیا کی سیاست کو شکل دے رہے ہیں۔ 20ویں صدی تو تضادات سے بھری ہوئی لگتی ہے۔ 2 عالمی جنگیں، تاریخ کی سب سے بڑی تباہی، لیکن ساتھ ہی طب اور ٹیکنالوجی میں ناقابل یقین ترقی۔ یہ صدی ایک عظیم تضاد تھی۔ ایک طرف ایٹم بم تھا تو دوسری طرف اینٹی بایوٹکس تھیں۔ ایک طرف ہولوکاسٹ تھا تو دوسری طرف شہری حقوق کی تحریکیں تھیں۔ یعنی انسان نے جتنی تیزی سے ایک دوسرے کو مارنے کے طریقے ایجاد کیے، اتنی ہی تیزی سے زندگی بچانے اور بہتر بنانے کے بھی۔ اور صدی کے آخر میں انٹرنیٹ کی آمد نے تو جیسے پوری انسانیت کو ایک عالمی گاؤں میں تبدیل کر دیا۔ تو اس سارے سفر کا پتھر کے اوزاروں سے لے کر اس ڈیجیٹل گاؤں تک پہنچنے کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ کبھی سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ ہر ترقی کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اچھا۔ زراعت نے ہمیں بھوک سے بچایا لیکن عدم مساوات پیدا کی۔ صنعتی انقلاب نے ہمیں دولت دی لیکن ماحولیاتی بحران کی بنیاد رکھی۔ انٹرنیٹ نے ہمیں جوڑا لیکن ساتھ ہی غلط معلومات اور سماجی تقسیم کے نئے ہتھیار بھی دے دیے۔ تو ہم اپنی تاریخ کی ہر چیز کے وارث ہیں، اچھی بھی اور بری بھی۔ بالکل۔ اور آج ہم جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، جیسے ماحولیاتی تبدیلی یا وبائی امراض، وہ بھی اسی تاریخی عمل کا نتیجہ ہے۔ وہ عالمی نوعیت کے ہیں کیونکہ ہماری تاریخ نے ہمیں عالمی سطح پر ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ بالکل، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہم تاریخ کے ایک اور بہت بڑے موڑ پر کھڑے ہیں۔ تو پھر سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ مواد کا اختتام اس خیال پر ہوتا ہے کہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اس پیٹرن کو دیکھیں کہ بڑی ایجادات جیسے زراعت یا صنعتی انقلاب کے ہمیشہ غیر متوقع اور دور رس نتائج ہوتے ہیں، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ مصنوعی ذہانت،
یعنی اے آئی اور بایوٹیکنالوجی جیسی ہماری موجودہ ٹیکنالوجیز کا غیر ارادی نیولتھک انقلاب کیا ہو سکتا ہے؟ واو، یہ گہری سوچ ہے۔ ہم نادانستہ طور پر کس قسم کے نئے معاشرے اور کون سے نئے اندیکھے مسائل تخلیق کر رہے ہیں؟